جب تک احمد رضا کی سانسوں میں سانس ہے نا، ہر لمحے کے اندر اپنے نبی کے قصیدے ہی پڑھتا رہے۔ قسم بخدا اگر کسی نے اس چیز کا نظارہ کرنا ہو نا کہ نبی کے نوکروں کی شان کیا ہے، تو شان اعلیٰ حضرت پڑھ کے دیکھے، اس کو سمجھ آ جائے گی یار کہ نبی کے غلاموں کا یہ مقام ہے تو آقا کا مقام کیا ہوگا؟ تصور ہی نہیں جاتا بھائی ادھر تک۔ رب نے وہ علمیت، وہ عشق، وہ ادب، وہ کمال آپ کو عطا کیے تھے جو آپ کی ذات کے اندر ہی تھے، کسی اور کے اندر موجود نہیں تھے۔ اس قدر بلندی کا مقام مالک کائنات نے آپ کو عطا کیا۔ انسان اور جنوں کی عقلیں حیران ہو جائیں گی وہاں پر جس مقام تک اعلیٰ حضرت پہنچ گئے تھے۔ اقبال جیسا بندہ بھی کہنے پر مجبور ہو گیا، کہتا ہو بھائی بڑے مولوی میں نے بھی دیکھ لیے ہیں، بڑے عالم میں نے بھی دیکھے، دیوبندیوں کے رشید احمد گنگوئی کو بھی دیکھا، قاسم ننوتوی کو بھی دیکھا، خلیل امبیٹوی کو بھی دیکھا، اشرف علی تھانوی کو بھی دیکھا۔ وہ کہتا ہے سارے دیکھے۔ اقبال پھر پہنچا کہاں تک؟ کہتا ہے لیکن بریلی کا احمد رضا جو ہے نا، وہ قسم بخدا اقبال جب اس کو دیکھتا ہے دل سے آواز آتی ہے او یار یہ تو اپنے وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے، رب نے اس کو مقام عطا کیا ہوا ہے۔ یار ادھر 4 سال کے بچے کو بولنا کوئی نہیں آتا، یا آتا ہے صحیح طرح بولتا ہے، نہیں توتلا بولتا ہے، اس کو تو اپنے آپ کا پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن بریلی کے تاجدار کی 4 سال کی عمر ہے، قرآن مکمل پڑھ چکے ہیں۔ 4 سال کی عمر، کین یو امیجن؟ وہ تصور کر سکتے ہو بھائی 4 سال کا بچہ فار قرآن پڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد درس و تدریس کی طرف آئے۔ اگر بندے نے مفتی بننا ہو نا، مفتی بننا ہو، مضبوط مفتی، ٹھپے والا نہیں کہ نام کے ساتھ مفتی لگ گئے، آتے اس کو نماز کے مسئلے بھی نہیں ہیں، میں اس مفتی کی بات نہیں کر رہا جو زمانے میں مفتی کے نام سے مشہور ہے، آتا ککھ نہیں ہے بیچارے کو۔ جس نے حقیقتاً مفتی بننا ہے، آپ کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، علماء سے پوچھ کے دیکھ لیں، کم سے کم نا 30 سال کی عمر میں جا کے بندہ مفتی بن سکتا ہے۔ کوئی اس سے پہلے بن جائے تو یہ اللہ کی عطا ہی ہے، رب کی مرضی ہے۔ اتنا عرصہ لگ جاتا ہے محنتیں کر کر کے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو مولوی تو ویلے ہیں، میں نے کہا پتر تجھے پتہ نہیں ہے، جو ویلے ہیں وہ واقعی ویلے ہیں، ان کی میں بات کرتا ہی نہیں، جس کو قرآن و حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جس نے محنت کے ساتھ پڑھا ہوا ہے نا، آپ کبھی اس سے پوچھ کے دیکھیں بھائی تم نے زندگی کیسے گزاری ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، اتنی محنت لگتی ہے۔ میں اپنے پورے زمانہ طالب علمی کے اندر 4 گھنٹے سے زیادہ کبھی سویا نہیں ہوں، اور آج تک بھی بتانے کا مقصد یہ ہے کوئی ایسے نہ سمجھتا رہے وہ ممبر پہ آ گئے تو بیٹھ کے بات کر گئے، وہ بات نہیں کر گئے، پڑھ کے بات کر رہے ہیں۔ زندگیاں گزاری ہیں علماء نے دین کے راستے میں۔ آج علماء کی قدر کرو، جن کو رب نے مقام عطا کیا، ایسے مقام نہیں ملے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو رب نے غیر فطری طور پر یہ صلاحیات عطا کی تھی جو کسی کے پاس بھی نہیں تھی۔ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر ہے اور احمد رضا کو رب نے مفتی کا منصب عطا کر دیا ہوا ہے۔ 13 سال کی عمر میں مفتی بن گئے، باپ بھی مفتی، دادا بھی مفتی، اور عام مفتی نہیں، مفتی اعظم اس مقام پر فائز تھے۔ جب باپ نے دیکھا نا 13 سال کی عمر میں بچے نے فتویٰ لکھا ہے، وہ کمال کر دیا۔ یہ علماء جانتے ہیں فتویٰ لکھنا کتنی مشکل سٹیج۔ چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہم یہی سنتے ہوتے تھے قاری صاحب نے فتویٰ دیا ہے۔ آج اس منصب پہ آئے ہیں نا، آج پتہ چلتا ہے بھائی فتویٰ لکھنا کوئی خالہ جی کا واڑا نہیں ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، پچھلے دنوں ایک فتویٰ لکھنا تھا، نماز کے دوران لوگ بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں، خارج کرتے ہیں، بار بار خارج کی، پھر ہاتھ رکھ دیا، پھر خارج کی، پھر رکھ دیا، پھر رکھا، تیسری دفعہ ہاتھ اٹھا لیا نا، ایک رکن میں نماز ٹوٹ گئی آپ کی۔ لوگ 10 دفعہ اٹھاتے ہیں ہاتھ، بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں ہے مسائل کا۔ اب مسئلہ تو یہ ہے، جواب یہ ہے کہ بھائی 3 دفعہ ایک رکن میں، یعنی قیام میں یا رکوع میں یا سجدے میں یا تحیات میں 3 دفعہ ہاتھ اٹھا لیے، تیسری دفعہ ہاتھ اٹھا نماز ٹوٹ گئی۔ مسئلے کا جواب یہ تھا، لیکن فتویٰ یہ نہیں ہے۔
فتویٰ یہ ہے اس مسئلے کو بڑی بڑی کتابوں سے ثابت کرنا ہے، اسلامیات سے نہیں۔ ادھر تو 10 صفحے کی اسلامیات پڑھ کے مفتی یورپ، او بھائی بریک پہ پاؤں رکھ، نماز کے مسئلے تجھے سیدھے آتے کوئی نہیں ہے، اسلامیات پڑھ کے کون سا مفتی بن گیا؟ اس کے لیے زندگیاں لگانی پڑتی ہیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ اس ایک مسئلے کے لیے آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں مفتی کی اسٹیج اتنی آسان نہیں ہے۔ اس ایک مسئلے کو لکھنے کے لیے، دلائل سے ثابت کرنے کے لیے میں نے 40 سے 50 کتابیں کھنگالی، آنکھیں سرخ ہو گئی، رات ساری ڈھل گئی، صبح ہو گئی۔ پھر میرے دل میں خیال ہے، میں کہ لوگ کہتے ہیں ہاں جی مولوی تو ویلے ہیں، اور میں نے کہا یار تو پڑھ کے دیکھ بھائی، تجھے سمجھ آ جائے گی۔ اس سٹیج پہ پہنچنا کوئی آسان کام ہے؟ میری کوئی اوقات نہیں، میں اپنی کوئی تعریف نہیں کر رہا، کوئی یہ نہ سمجھے وہ مفتی صاحب اپنی تعریفیں کرتے رہے، ہم کون ہیں؟ در مصطفیٰ کے کتے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ لیکن تمہیں بتا رہا ہوں بریلی کے تاجدار کا مقام کیا۔ 13 سال کی عمر میں رب نے یہ مقام عطا کر دیا۔ جو اعلیٰ حضرت علامہ وہ غیر معمولی شخصیت ہیں کہ بڑے بڑے علماء بھی آج تک حیران ہیں یہ بندہ تھا کیا یار، تھا کیا؟ رب نے وہ آپ کو مقام عطا کیا تھا۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ادھر نا جس کو منہ بھی دھونا نہیں آتا نا، وہ بھی اٹھ کے کہتا ہے جی اختلاف تو ہو سکتا ہے نا اعلیٰ حضرت سے، ہم اختلاف کر رہے ہیں۔ وہ میں کہا پتر اختلاف کرنے کے لیے بوتھی بھی ہوتی ہے، وہ کوئی شکل ہوتی ہے اختلاف کرنے والے کی۔ ABC پڑھنی آتی نہ ہو، بندہ PhD لیول بندے کو چیلنج کر دے اور کہیں میرا اختلاف ہے۔ وہ اختلاف کے لیے PhD لیول کا بندہ PhD لیول سے اختلاف رکھ سکتا ہے بھائی، وہ آتا تجھے ککھ نہیں ہے، تجھے علم صرف و ناف کی الف سے با نہیں پتا، اور تو اس بندے کو بات کر رہا ہے، اس سے اختلاف کی بات کر رہا ہے، تیرے سے نماز وضو کے مسئلے پوچھو تجھے وہ نہ آئے، اور بات تو کرتے ہیں احمد رضا سے اختلاف کرنے کی۔ وہ احمد رضا جس کی ایک کتاب کے صفحے 22,000 ہیں، ایک کتاب 22,656 صفحے ہیں فتاوی رضویہ کے، اور 30 جلدیں ہیں۔ ایک کتاب کی بات کر رہا ہوں، 1000 کتابیں لکھی ہیں احمد رضا نے، یہ ایک کتاب کی بات ہے۔ آج کے للو پنجو مولوی ہاں میں جی اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا، اور میں نے کہا تو نہیں مانتا، تیری اوقات ہے تو ان کی بات کرے، میں نہیں مانتا، اور تیرے ماننے سے کیا ہوگا؟ تو نہ مانے 14ویں کے چاند پر تھوکتا بھی رہے، اور تھوک اپنے منہ پہ آنی ہے۔ 14ویں کے چاند کو نور رب نے عطا کیا ہوا ہے، وہ نور کبھی کم نہیں ہو سکتا ہے۔ 22,656 صفحے، 6,847 سوالات کے جوابات، 206 کتابچے ملائیں تو ایک کتاب بنتی ہے۔ جب بھی کسی نے بات کی اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھ کے رکھ دی، فرمایا پکڑو، تمہیں پتہ نہیں ہے احمد رضا ہے۔ کوئی ریاضی کا ماسٹر آیا اعلیٰ حضرت کے پاس، وہ بھی آیا تو ہاتھ باندھ کر بیٹھ گیا۔ حضرت ایک بندے نا، ایک ڈاکٹر تھا بہت بڑا، تو ڈاکٹری کا مسئلہ حل نہ ہو، ہر جگہ پر پھر گیا، اس سے بڑا ڈاکٹر بھی کوئی نہ ملے اور وہ مسئلہ بھی حل نہ ہو۔ اس کو کسی نے کہا یار تم احمد رضا کے پاس چلے جاؤ، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے بھائی وہ ایک عالم ہے، اس کو دین کا پتہ ہوگا یا ڈاکٹری کا پتہ ہوگا۔ کہا یار جا کے ایک دفعہ دیکھ لے۔ جب وہ آیا نا آپ کے پاس، آپ نے مسئلہ ایسا حل کیا، پاؤں چومنے لگا۔ وہ کہتا ہے یار میرا دل کرتا ہے آپ کے قدم چوموں۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہتا ہے بڑے بڑے دنیا والوں کے پاس گیا ہوں، آج پتہ چلا ہے رب نے اپنے نبی کے نوکروں کو کتنا مقام عطا کیا ہوا۔ حیران ہو کر چلا گیا۔ بہت بڑا ریاضی دان بھی آیا آپ کے پاس، ریاضی کا مسئلہ حل ہی کہیں نہ ہو، اعلیٰ حضرت کے پاس آیا، میرے امام نے چند سیکنڈوں کے اندر، چند سیکنڈ لگے اس کے ریاضی کا مسئلہ حل کر کے دے دیا۔ کہتے ہیں حضرت سمجھ نہیں آئی، آپ عالم ہیں یا ریاضی دان ہیں؟ اتنا بڑا ریاضی دان؟ مفتی امجد علی اعظمی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کہتے ہیں یار اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، کوئی بندہ جس بھی علم کا ماہر آپ کے پاس آتا تھا نا، وہ کہتا تھا اعلیٰ حضرت اسی علم کے اندر مہارت رکھتے ہیں۔
اور ابھی تک تحقیقیں پوری نہیں ہو سکی احمد رضا پہ کہ کتنے علم آتے تھے آپ کو. اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھ کر، ان کے فتوے دیکھ کر، ان کی مہارت دیکھ کر کہ احمد رضا اس بندے کا نام ہے جس کو رب نے 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں بلکہ 306 علموں کے اوپر مہارت عطا کی ہوئی. 306 علوم، 300 شعروں کے اوپر عربی قصیدہ لکھا آپ نے، میرے پاس پڑا ہوا گھر کے اندر. 300 شعروں کے اوپر کس زبان میں؟ عربی زبان کا قصیدہ پورا لکھا اور پڑھا گیا مصر کی اعلیٰ ترین تعلیم گاہ. وہاں پر جب وہاں پر پڑھا گیا نا مصر کے اندر، تو وہ لوگ کہنے لگے او بھائی یہ لکھا کس نے ہے؟ الازہر ادھر نام ہے کہ ایک برانڈ ہے بھائی، پورا مصر پورا عرب مانتا ہے کہ بھائی الازہر کے اندر بھیج دو اگر بچے کو ماہر بنانا ہے. جب ادھر پڑھا گیا انہوں نے کہا یار یہ بندہ کتنا فصیح و بلیغ ہے، کتنا بڑا عالم، کتنا بڑا مفتی. او بھائی عربیوں کو اس پر مان ہو رہا ہے، یہ کتنے کمال پائے کا عربی ہے ہمارے پاس لاؤ. ایک بندہ ادھر بیٹھا تھا آپ کا شاگرد، وہ کھڑا ہوا، وہ کہتا بھائی یہ کسی عربی نے نہیں لکھا ہوا جس پر عربی بھی مان کر رہے ہیں، یہ بریلی کے تاجدار، زبان تو اجمی ہے، رب نے مقام یہ عطا کر دیا ہے کہ عربی کی عقلیں بھی حیران ہیں کہ احمد رضا کو رب نے کیا بلندی کا مقام عطا کیا. عربی بھی حیران ہو گئے، او بھائی اس کی عربی اتنی کمال ہے، ایسی کمال عربی تو عربیوں کو بھی کوئی نہیں آتی، کو مقام ہی ایسا عطا کیا تھا. آج تک علماء حیران ہیں. او بھائی ایسا عالم اعلیٰ حضرت کے بعد علماء کہتے کسی ماں نے جمیا ہی نہیں، ایسا مقام رب نے عطا کیا ہوا. مجدد کا لقب آپ کو ملا. آپ کو اب میں علمی گفتگو شروع کر دوں، کئی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آنی، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کو ہر بات سمجھ آ جائے. فقہا کے طبقات ہیں 6 طبقے کے فقیہ ہوتے ہیں. پہلے مقام پر امام اعظم فائز ہیں اور آپ نے ان کو مقام عطا کیا. دوسرا مقام ہے مجتہد فی المذہب، یہ مقام ناپید ہو چکا ہے، اب ہے ہی نہیں کسی کے پاس. علماء کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے کمالات، آپ کی گفتگو، آپ کی علمیت دیکھ کر دل سے آواز آ رہی تھی کہ رب نے احمد رضا کو یہ مقام عطا کیا ہوا، جو مقام ملتا ہی کہیں نہیں بھائی، اتنا مقام. لیکن انداز کیسا ہے؟ قرآن کی تفسیر اپنے شعروں کے اندر کس طرح بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. حضور کی بارگاہ میں التجا کر کے کہہ رہے ہیں حضور مجرم خود نہیں آئے آپ کی بارگاہ کے اندر، ان کو رب نے بھیجا ہوا ہے. کہ اس پر دلیل کیا ہے؟ کہ قرآن بلو انہم ظلموا انفسہم جاؤ کا، رب کہہ رہا ہے محبوب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، آپ کی بارگاہ کے اندر آ جائیں، آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو زمانہ دیکھے گا جب محمد عربی کے ہاتھ اٹھیں گے رب بھی ان کی امت کے سارے گناہ معاف کر دے گا. یہ آپ کا ایک شعر، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. حضور گواہی ساتھ لے کے آئے ہیں قرآن کی آیت کی. قرآن کہہ رہا ہے جاؤ کا ہے گواہ. اور پھر کہتے ہیں اپنے قصیدے کے اندر، کہتے ہیں رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں. قرآن کی آیتوں کی تفسیر احمد رضا نے اپنی شاعری کے اندر کس انداز سے کی ہے؟ فرمایا سنو رب نے اپنے نبی کو یہ مقام عطا کر دیا ہے کہ حدیث اٹھاؤ بخاری کی، اور بخاری کی رٹ لگانے والوں تم نے بخاری پڑھی ہی نہیں ہے. رب بخاری میں کہہ رہا ہے کہ رب خود کہہ رہا ہے کہ میں عطا کرتا ہوں اپنے نبی کو اور میرے نبی ساری امت کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں. اس بات کو اعلیٰ حضرت نے شعر میں لکھا، رب ہے موتی رب ہے عطا کرنے والا یہ ہیں قاسم، اور تقسیم نبی کر رہے ہیں، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. یہ اہل سنت کا عقیدہ آپ نے قرآنی آیات کو
احادیث کو اپنے اشعار کے اندر بیان کیا اور کمال کر کے رکھ دیا. اور تشبیہات ادھر شاعر بھی دیتے ہیں نا الٹی پھلٹی اپنی مشوقہ نو، کوئی چاند سے ملا رہا ہے، کوئی ستاروں سے، لیکن احمد رضا اپنے نبی کا نوکر ہے. تشبیہات آپ نے بھی دی، کمال ہی کر دیا. فرماتے ہیں برق انگشت نبی، برق انگشت نبی، برق کہتے ہیں بجلی کو، انگشت کہتے ہیں انگلی کو. برق انگشت نبی ایک بار پڑی تھی اس پر، آج تک سینہ ماہ میں ہے نشان سوختہ. کسی نے سوال کیا اعلیٰ حضرت سے، کہتے ہیں حضرت چاند بڑا حسین ہے، لیکن چاند پہ غور سے دیکھیں نا تو نشان نظر آتے ہیں، بتائیں تو صحیح نشان کس چیز کے ہیں. احمد رضا کا قلم اٹھا، لکھ دیا. فرمایا برق انگشت نبی اس پر پڑی تھی ایک بار، آج تک سینہ ماہ پر ہے نشان سوختہ. کا حضور کی انگلی کی تجلیات اتنی تھی کہ ایک دفعہ حضور نے انگلی اٹھا کے چاند کے ٹکڑے کیے تھے، اور چاند دوبارہ جڑ تو گیا ہے لیکن نبی کی انگلی کے نشان آج بھی چاند کے اوپر موجود ہیں.